کا تصور کریں جب مسجد اقصی کی دیواریں خاموش تھیں، جب اذان کی آواز بند ہو چکی تھی، جب مسلمان کے دل خوف، کمزوری اور بے بسی میں ڈوب چکے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا، بیت المقدس کی تنگ گلیوں میں سرد ہوا چل رہی تھی، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ مسجد اقصی کی سنسان صحن میں خاموشی ایسی محسوس ہوتی تھی جیسے صدیوں سے یہاں کوئی سجدہ نہ ہوا ہو۔ ایک بوڑھا مسلمان مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھا رو رہا تھا، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ یا اللہ، کیا دوبارہ وہ دن آئے گا جب یہاں اذان گونجے گی؟ یہ صرف ایک بوڑھی کی دعا نہیں تھی، یہ پوری امت مسلمہ کے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز تھی۔ دشمن بیت المقدس پر قبضہ کر چکا تھا، مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا تھا، کئی علماء شہید ہو چکے تھے، لوگ خوف میں زندگی گزار رہے تھے، ہر طرف مایوسی تھی۔ اور جب امت مایوس ہونے لگی تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو تاریخ بدل دیتے ہیں۔ اسی زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ خاموش سا بچہ ایک دن پوری دنیا کی تاریخ بدل دے گا، لیکن بچپن ہی سے اس کے اندر کچھ الگ تھا۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے تو صلاح الدین علماء کے پاس بیٹھتے، قرآن پاک سنتے، دین کی باتیں سیکھتے۔ ان کے دل میں دنیا کی چمک دمک کم اور اسلام کا درد زیادہ تھا۔ وہ اکثر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر مسلمانوں کی حالت کے بارے میں پوچھتے۔ ایک دن صلاح الدین نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی، مسلمان اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ سن کر ان کی والدہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، جب مسلمان اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ان کی عزت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ الفاظ صلاح الدین کے دل میں اتر گئے۔ صلاح الدین جوان ہونے لگے، ان کا چہرہ سنجیدہ رہتا، وہ کم بولتے تھے، لیکن جب بھی اسلام کی بات ہوتی ان کی آنکھوں میں عجیب چمک آ جاتی۔ ایک رات وہ مسجد میں اکیلے بیٹھے تھے، ہر طرف خاموشی تھی، صرف چراغ کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ وہ دیر تک سجدے میں روتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، اے اللہ، اگر تو نے مجھے طاقت دی تو میں مسجد اقصی کو آزاد کرا کے رہوں گا۔ شاید آسمان اس نوجوان کی دعا سن رہا تھا، کیونکہ اس دن کے بعد صلاح الدین کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے گھڑ سواری سیکھی، تلوار چلانا سیکھی، جنگی حکمت عملی سیکھی، مگر ساتھ ہی قرآن اور دین کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھا۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بننا چاہتے تھے، وہ اسلام کا ایسا سپاہی بننا چاہتے تھے جس کے دل میں رحم بھی ہو، ایمان بھی ہو اور غیرت بھی۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ آپس میں تقسیم تھے، ہر علاقے کا الگ حکمران تھا، ہر کوئی اپنی حکومت بچانے میں لگا ہوا تھا۔ صلاح الدین یہ سب دیکھ کر بہت غمگین ہوتے۔ وہ کہتے، دشمن کی تلوار ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا رہی جتنا ہماری آپس کی نفرت پہنچا رہی ہے۔ اور اس کے بعد آگے کی کہانی انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں سنیں گے۔ جزاک اللہ۔